السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاۃ والسلام علی نبیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہشہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام عالی مرتبت ذی وقار علماء کرام، سادات کرام، پیران عظام، منتظمین مجلس ھذا، حضرات سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارگاہ رسالت مآب میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے آج کی یہ بابرکت اور خوبصورت محفل مبارک انعقاد پذیر ہے۔ بارگاہ ایزدی میں دعا ہے میری اور آپ کی حاضری کا ایک ایک لمحہ قبول فرمایا جائے۔ حضور کا ذکر کرنے کے لیے، سننے کے لیے اور اس ذکر سے تسکین پانے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اور آقا کریم کا تذکرہ نور قلوب کی، روحوں کی غذا ہے۔ اتنا تذکرہ ہوا بھی کسی کا نہیں آج تک جتنا میرے حضور علیہ السلام کا ہو رہا ہے۔ کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ صدیوں قبل حضور اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے تھے، لیکن ماحول کی شگفتگیاں بتاتی ہیں جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا ہو۔ زمین سے آسماں تک، آسماں سے لامکاں تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے۔ اتنا تذکرہ نہ کسی کا ہوتے دیکھا ہے اور نہ ہوا ہے، اور کائنات کا ایک ایک گوشہ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور اور تابع ہیں۔ اور جب یہ نغمہ چھڑتا ہے تو روحوں کو تسکین ملتی ہے، قلوب قرار پاتے ہیں، اور جان زار کو تسکین کا سامان میسر آتا ہے، اور اہل محبت چاہتے ہیں کہ یہ نغمہ چھڑا ہی رہے، یہ خوشبو پھیلتی ہی رہے۔ اور اگر کسی کو حضور کے ذکر سے قلبی فرحت، روحانی بشاشت، تسکین نصیب نہیں ہوتی تو شیخ مہدی الفاسی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا تذکرہ ہو اور روح کو، دل کو قرار اور تسکین نہ پہنچے۔ محب کے لیے اس سے بڑا سرمایہ کوئی نہیں، کوئی اس کے محبوب کا ذکر چھیڑ دے۔ عائد ذکر نعمان لنا فإن ذکرہ هو المسک ما کررتہ یتضوع۔ امام شافعی کہتے ہیں میرے ممدوح کی باتیں چھیڑو، ان کا تذکرہ ایسی کستوری ہے، تم جو چھیڑتے جاؤ گے خوشبو پھیلتی چلی جائے گی۔ مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ، فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے تو روحیں قرار پاتی ہیں، باطن سنورتے ہیں، ایمان کو تازگی ملتی ہے، اور حرارت نصیب ہوتی ہے سینے کو جب کسی کے لبوں پر آقا کریم کے مبارک سونے نام کا تکرار آتا ہے، ذکر آتا ہے، خوشبو پھیلتی ہے، اور یہ نام اتنا دل آویز ہے، اتنا میٹھا ہے
کہ اس نام کو لیتے ہوئے روح کو اور دل کو ایک ایسی آسودگی ملتی ہے جو کسی اور وظیفے میں نہیں رکھی گئی۔ اللہ اکبر۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سو آج ہم اسی نام کے تکرار کے لیے، اسی نام کا وظیفہ پڑھنے کے لیے، اسی نام کی خوشبو پانے کے لیے، اسی نام سے وابستہ تسکین حاصل کرنے کے لیے مجلس سجائے بیٹھے ہیں۔ ہمارے احباب نے جس شوق فراواں سے اس کا اہتمام کیا، آپ لوگوں کو دعوت دی اور کئی دنوں تک مسلسل محنت کی، اور آج اللہ نے وہ موقع نصیب کیا کہ ہم آقا کریم کے ذکر کی مجلس رحمت میں بیٹھنے کی سعادت پا رہے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام کا میلاد منانا یہ ہمارے لیے باعث رحمت بھی ہے اور باعث سعادت بھی۔ اور ایک دن کا میلاد کیا، ساری زندگی حضور کے نام لگا دیں، حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہو۔ ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں۔ اگر آقا کریم تشریف نہ لاتے، خدا کی معرفت، خدا شناسی، اس کو پہچاننا یہ تو دور کی بات ہے، ہم خود اپنے آپ سے معرفت حاصل نہ کر پاتے، اپنے آپ سے ملاقات نہ ہوتی اگر حضور کے در کی غلامی نصیب نہ ہوتی۔ یہ ہمیں جو خودی کا تعقل ملا ہے، اپنے آپ سے آگہی ملی ہے، جو اپنے آپ کو پہچان رہے ہیں، تو یہ اسی لیے کہ حضور کا در مل گیا۔ ان کا در نہ ملتا تو آج بھی ہم در بدری کی خاک چھان رہے ہوتے، آج بھی رسوائی ہمارا مقدر ہوتی۔ نہیں تو اپنی ہمسائیگی میں دیکھ لو کہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے اور بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے، اس کی عقل و بینش، اس کا فہم و ادراک اسے نہیں بتاتے کہ اپنے بدن پہ بیٹھی مکھی تو اڑا نہ سکے، میری ضرورت کا کفیل کیسے ہو سکتا ہے۔ اور دوسری جانب اللہ نے اہل ایمان کو یہ سعادت دی ہے کہ اپنی دہلیز کی نوکری عطا کر دی، تو گویا حضور کے صدقے سے شعور، فہم اور ادراک کی بجلیاں ہمارے سینوں میں کھوند گئی، ورنہ آج بھی میں اور آپ کسی پتھر کے تراشیدہ صنم کے آگے، کسی لکڑی کے وسن کے آگے، کسی مٹی کے مادو کے آگے اپنی پیشانی کے تقدس کو مجروح کر رہے ہوتے۔ آج ہماری پیشانی کا تقدس بھی کسی بت کے آگے پامال ہو رہا ہوتا، لیکن جب ہمارا سر جھکتا ہے تو مالک کی دہلیز پہ جھکتا ہے۔ تو توحید کا نور نصیب ہوا تو اسی چوکھٹ سے نصیب ہوا، اسی دہلیز سے ملا۔ دوسری جانب آپ دیکھیں کہ ایک MBBS ڈاکٹر ہے اور وہ گائے کے پیشاب کو متبرک سمجھ کے پی رہا ہے، اور اس کی طبیعت میں کوئی نفاست نہیں ہے کہ اس کے تعفن کو محسوس کرے۔ اس کی بھاری بھرکم ڈگری اسے نہیں بتا رہی کہ اس بدبودار متعفن مادے میں تیرے لیے شفا کیسے ہو سکتی ہے، یہ تو وباؤں کی جگہ ہے۔ اور ادھر دیکھیے، میں نے ایک 5-7 سال کے بچے کو اپنے پانچے مل مل کے دھوتے ہوئے دیکھا، تو میں نے کہا کہ اتنا پانی تم ضائع کر رہے ہو؟ تو وہ بولا کہ جناب میں گلی سے گزر رہا تھا، کسی جانور کے پیشاب کا چینٹا میرے پانچے پہ گر گیا اور میں سکول جا رہا ہوں۔ میں سوچ میں ڈوب گیا، اس MBBS ڈاکٹر کو تو سمجھ نہیں آئی جو گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ رہا ہے، اور یہ 7 سال کا بچہ پانچے کے اوپر پڑے ہوئے پیشاب کے غیر مری چھینٹے بھی گوارا نہیں کر رہا۔ تو اندر سے آواز آئی کہ وہ ہے ڈاکٹر، لیکن اس کے ہاتھ میں دامن میرے حضور علیہ السلام کا نہیں، یہ بچہ ہے لیکن ماں نے گٹی میں پیاری حضور کا پلایا ہے، لہذا تقدس اس کی روح تک اتر گیا ہے، اس کو وہ چھینٹے بھی گوارا نہیں ہے۔ تو زندگی کے سارے اجالے، زندگی کی ساری روشنیاں، سارا نور و سرور، ساری باطنی توانائیاں اور خرد اور اجالے اور روشنیاں اگر ملتی ہیں زمانے کو تو میلاد والے رسول کی چوکھٹ سے ملتی ہیں۔ کیا کہا تھا
सैयद सलीम गिलानी मरहूम ने, न खिरद की रोशनी थी न जुनू की आगही थी, न खिरद की रोशनी थी न जुनू की आगही थी, तेरी रहबरी से पहले ये जहां जहां नहीं था, तेरे आस्तां से पहले कोई आस्तां नहीं था, मैं वो ज़मीं थी जिसका कोई आसमां नहीं था। तो दर बदरी की ठोकरें थी हमारा मुकद्दर, हमें तो अच्छा हुआ कि उनकी दहलीज मिल गई और हमारी पेशानी का तकद्दुस मालिक की चौखट पे सलामियाँ पेश करने लगा, वरना ये पेशानी हमारी बुतों के आगे सजदा रेज़ थी। और क्या ज़िंदगी और क्या ज़िंदगी के बेतुके अंदाज। अब ज़िंदगी को ढंग मिला, आहंग मिला, सुरूर और कैफ मिला, ज़िंदगी को जमाल और जलाल मिला, ज़िंदगी को खूबसूरती मिली, ज़िंदगी को ज़िंदगी मिली तो मिलाद वाले रसूल के सदक़े से मिली। मुझे बताइए क्या इंसानियत थी कि बाप अपने हाथों से बेटी को जिंदा दरगोर करता और मुआशरा इस पे भी उसे दाद देता। इज़ा बुश्शिरा अहादुहुम बिल उन्सा, कुरान ने बताया ना कि जब किसी के यहाँ बेटी पैदा होती तो उसका मुंह स्याह हो जाता, मारे शर्म के वो सर उठाकर चलने के काबिल न रहता। क्या हुआ जनाब? बेटी पैदा हो गई। आबरू बचाने का एक ही रास्ता कि बेटी को जिंदा दरगोर कर दे, वरना फिर जिल्लत की जिंदगी जीने के लिए तैयार हो जाए। बाज़ कबाइल में 100% मुरव्वज था कि वो बेटियों को जिंदा दरगोर करते थे। बाज़ कबाइल जुज़वी तौर पे बेटियां जिंदा दरगोर करते थे। कितना बड़ा जुर्म है। इस कायनात में सबसे बड़ा गुनाह जिसकी शिरक के बाद बहुत ज़्यादा मज़म्मत की गई है, नफ़ी की गई है, वो कत्ल है। और क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा और पहला फैसला क़यामत के दिन कत्ल का होगा। और कत्ल में भी उन बच्चियों का फैसला पहले लाया जाएगा जिन्हों को जिंदा दरगोर किया गया, जिनकी ना FIR कटी, न किसी ने आंसू बहाए, न किसी ने मोमबत्तियां जलाई, न किसी ने जुलूस निकाला, न किसी ने एहतजाज किया, रेत में दब गई। बाप भी दामन झाड़ के आ गया और सर उठा के चलने लगा कि मैं बेटी से जान छुड़ा ली है। अब उन बेटियों का क्या कसूर था? वाइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, क़यामत के दिन इनका मुकदमा तरजीहन पहले लाया जाएगा और अल्लाह कहेगा कि इन बेटियों का क्या कसूर था, इनको क्यों कत्ल किया गया। अल्लाह अकबर। उन बेटियों का मामला इतना हसास है। बेटियां कत्ल करके ज़माना फ़ख्र कर रहा था और दुनिया इस पे दाद पाती थी और ये घिनौना जुर्म सरेआम किया जाता था और तफाखुर के साथ किया जाता था। जब बेटियां ज़िबा करके, बेटियां जिंदा दरगोर करके, बेटियां रेत तले दबा के और दफन करके बाप फ़ख्र से सर उठा के चलता था और मुआशरा दाद देता था और इस सिनफ़े नाज़िक की कोई शनवाई नहीं थी। मेरे हुजूर ने एक जुमला इरशाद फरमाया, आपने अरबी मतन के साथ भी सुना होगा, उर्दू मफहूम के साथ तो एक को याद है। ये कलमा मोहब्बत ही नहीं, कलमा जिहाद भी है। जिस जमाने में बेटियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा था और बेटियों को बोझ समझा जा रहा था, मेरे आपके आका मौला ने फरमाया, लोगों सुन लो, मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। तो इसको सिर्फ कलमा मोहब्बत ही न समझिए, ये कलमा जिहाद है उस जालिमाना समाज में जहाँ बेटियों को जिंदा दरगोर किया जाता है। और ज़हरा पाक सलामुल्लाह अलैहा जब आका करीम से मिलने आती तो हुजूर अपनी मसनद से उठकर इस्तिकबाल करते, फ़अजलसहा फ़ी मजलसिही, और अपनी मसनद के ऊपर बैठाते। दुनिया को अमली बतलाना मकसूद था कि बेटियां तो इज्जत की जगह होती हैं। ये देखो, मैं मोहम्मद अपनी बेटी को तकरीम दे रहा हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अलैहिस्सलाम। तो बेटियां इज्जत की जगह पर हुई, विकार की अलामत हुई और बेटियों को इज्जत की मसनद के ऊपर बैठाया गया। बल्कि फरमाया, जो दो बेटियां या दो बहनें उनको जवान करे, परवान चढ़ाए अल्लाह की रज़ा के लिए, फिर उनका निकाह कर दे, वो मेरे साथ क़यामत के दिन यूं नेड़े होगा जिस तरह ये दो उंगलियां करीब हैं। अल्लाह अकबर। से आप भी पूछते हैं, हुजूर अगर किसी की दो बेटियां ना हो तो कहा उसको भी ये एजाज़ मिलेगा। इसे पीछे झांकिए, उसकी एक बेटी होगी इसलिए सवाल किया। कहाँ बेटियां जिंदा दरगोर की जा रही हैं और कहाँ जिसकी एक बेटी है वो आरजू कर रहा है काश कि मेरी भी दो बेटियां होती। तो ये मुआशरे में बेटी को विकार की मसनद पे किसने बताया बुलाया?
میلاد والے رسول نے. یہ جو ہے وہ عورت مارچ ہوتا ہے اور سڑکوں کے اوپر مٹر گشت کرتی ہیں خواتین اور کہتی ہیں کہ ہمیں حق چاہیے. میں نے کہا تم بھول گئی ہو, تمہیں حق اسلام نے دیا ہے, تمہیں تو زندہ درگور کر دیا جاتا ہے. آج تمہارے پلے کارڈز کے اوپر لکھے ہوئے جملے اسلام کا تمسخر اڑاتے ہیں. آج تم پردے کی تذلیل کرتی ہو, آج تم جو ہے وہ پدر شاہی نظام کی بات کرتی ہو, اور وہ باپ جو تمہارے لیے مزدوریاں کر کر کے کماتا ہے آج اس کی اطاعت کے دائرے سے نکلنا چاہتی ہو اور آوارگی اور اباہیت کا راستہ اختیار کرنا چاہتی ہو. تم بھول گئی ہو یہ باپ تمہیں زندہ درگور کرتا تھا, آج یہ باپ فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہا ہے کہ میں نے بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں. آج یہ باپ پردیس کاٹ رہا ہے, پتھر کوٹ رہا ہے وہاں جا کے کہ میں نے بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں. یہ باپ تو زندہ درگور کرتا تھا, جان جو چھڑا لیتا تھا. اب یہ باپ لوگوں کی غلامیاں کر رہا ہے کہ میں نے بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں. بیٹیوں کے لیے باپ کے کلیجے میں یہ پیار کس نے ڈالا؟ جواب آئے گا میلاد والے رسول نے. تمہیں تو شکرانے کے نفل پڑھنے چاہیے تھے, تم تو درود پڑھنا چاہیے تھا گھر کی چار دیواری میں بیٹھ کے کہ ہمیں عزت ملی ہے تو آمینہ کے لال کے صدقے سے ملی ہے. اور تم آوارگی اختیار کرنا چاہتی ہو اور تم اسلام کو بوجھ سمجھتی ہو. پڑھو تاریخ اسلام سے قبل کی اور دنیا کے دانشوروں کی, دنیا کے دانشور جن کا قصیدہ پڑھتے ہوئے تمہارا منہ بار بار سوکھتا ہے. ذرا پوچھئے ان دانشوروں نے عورت کو از قبیل جن سے انسان نہیں مانا. وہ کہتے ہیں ہم شکل ہے انسان کی طرح, بولتی ہے انسان کی طرح, انسان کے بچوں کو جنم دیتی ہے, لیکن انسان خود نہیں ہے. انسان کی ضرورت کے لیے پیدا کی گئی ہے, انسان نما ضرور ہے لیکن انسان نہیں ہے. اللہ اکبر. دنیا کے مفکرین نے تو تمہیں انسان نہیں مانا. اللہ اکبر. اور محبوب نے جنت کھینچ کے ماں کے قدموں تلے رکھ دی. دنیا نے تمہیں انسان نہیں مانا اور آقا کریم نے بیٹی کے روپ کے اندر تمہیں عزت کی مسند پہ بٹھایا. اللہ اکبر. بیوی ہے تو محبوبہ کی مسند کے اوپر بٹھایا, تمہیں وقار اور عزت اور تکریم کی جگہ پہ بٹھایا. اللہ اکبر. دنیا کے مذہبی پیشوا کہتے ہیں کہ جناب عورت بدی کا سر چشمہ ہے, عورت کے ہوتے ہوئے قربت الہی کی منزل طے نہیں ہو سکتی. اگر عورت پاس ہے تو پھر خدا کی قربت تمہیں حاصل ہی نہیں ہو سکتی. خدا کا قرب پانے کے لیے عورت کو ترک کرنا پڑے گا. یہ دنیا کے مذہبی رہنماؤں کی کہانیاں ہیں. اور میرے حضور نے کیا کہا کہ مجھے عائشہ کے بستر میں وحی اترتی ہے. کہاں وہ کہتے ہیں عورت کو ہٹاؤ اپنے پاس سے تو پھر خدا کی قربت ملے گی, لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے بستر عائشہ میں وحی اترتی ہے. تو کہاں دنیا اور کہاں اسلام کا دیا ہوا فیضان. آج عورت بوجھ سمجھ بیٹھی اس دین کو. یہ تیرے لیے وقار کی علامت ہے. یہ برقع تیرے لیے قید خانہ نہیں ہے, تیری آبرو کا محافظ ہے. یہ چادر اور یہ چار دیواری تیری عزت کا پہرا ہے. تیرے برقعے کی ایک ایک سلوٹ تیرے حیا کا تیور ہے. تو مغرب کی ٹینو نہیں ہے, تو مشرق کی بیٹی ہے, تو فاطمہ کی بیٹی ہے, تو زہرا کی بیٹی, تو حفصہ کی بیٹی ہے, تو عائشہ کی بیٹی ہے, تو خدیجہ الکبریٰ کی بیٹی ہے. تیرا پردہ تیری عزت کی علامت ہے. تو سمٹ جائے گی معاشرہ پھیل جائے گا. تیرے دم سے وقار امت ہے. بطول باش و پنہا شوزی اثر کہ در آغوش شبیر بگیری. اقبال نے کہا بطول بن جا اور زمانے کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو جا, تیری آغوش میں بھی حسین کے جانشین آیا کریں گے. تو اپنے آپ کو اس چوکھٹ پہ لے, تو بوجھ سمجھ بیٹھی دین کو. تو چار دیواری کو جو مضبوط حصار ہے تیری حفاظت کا, اس کو تو جو ہے وہ قید خانہ سمجھ بیٹھی. اس برقعے کی ایک ایک سلوٹ کو جو تیرے حیا کا پہرا ہے, جب تو برقعہ اوڑھ کے چلتی ہے تو زمانہ دیکھ کے چلتا ہے یہ شریف زادی جا رہی ہے. یہ تو تیرے حیا کا پہرا ہے, یہ تیری عزت کا نشان ہے. اور تو کیا سمجھ بیٹھی اور مغرب کے چند چونچلوں کے پیچھے لگ گئی اور آزادی کے نام سے تو جو ہے وہ سڑکوں پر آوارگی کرنے اتر آئی. تجھے عزت دی ہے تو آمینہ کے لال نے دی ہے, تجھے وقار دیا ہے تو اسلام نے دیا ہے. اسلام کے دم سے تجھے وقار عطا کیا گیا ہے. اللہ اکبر. یتیم کو دھکے دیے جاتے ہیں. فذالک الذی یدعو الیتیم, قرآن نے کہا ہے نا.
اور وہ یہ دھکے اس لیے دیتے تھے کہ منحوس ہوتا ہے یتیم. کھانا تو دے دیتے تھے لیکن اس کو عزت نہیں دیتے تھے. کلا بل لا تکرمون الیتیم. تمہارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس کو کھانا نہیں دیتے, تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم اس کو تکریم نہیں دیتے, یتیم کو عزت نہیں دیتے. تو جہاں یتیم کو معاشرہ عزت نہیں دیتا اور دھکے دیتا ہے, میرے اور آپ کے آقا و مولا کیا فرماتے ہیں, میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن اس طرح نیڑے ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں قریب ہیں. اللہ اکبر. اس کائنات میں سب سے اچھا گھر کون سا ہے؟ حضور پوچھتے ہیں سب سے اچھا گھر کون. آپ سے اگر میں پوچھوں اس کائنات میں سب سے اچھا گھر کون سا ہے, تو کسی نے کہا جناب جو گھر کشادہ اور کھلا ہے وہ اچھا ہے. کسی نے کہا جو عالی نسب سوسائٹی میں واقع ہے وہ اچھا ہے. کسی نے کہا جو شہر کے وسط میں ہے, وہاں انسان کی ضرورت کی بنیادی سہولتیں قریب قریب ہیں, وہ اچھا ہے. کسی نے کہا جو دریا کنارے ہے, منظر خوبصورت ہے, وہ اچھا ہے. کسی نے کہا جو پہاڑ کی چوٹی پہ ہے, تازہ ہوائیں میسر آتی ہے. کسی نے کہا جناب جو کھلے کھیتوں میں گھر بنا ہے, دیہاتی گھر, وہ اچھا ہے. کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا. میرے اور آپ کے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیم رہتا ہو اور اس کی عزت بھی ہوتی ہو, چاہے وہ 2 مرلے کا جھونپڑا ہے, اللہ ککھاں دی کلی بھی ہے وہ, لیکن اس میں یتیم رہتا ہے اور اس کو یوں عزت دی جاتی ہے جس طرح اپنے بیٹوں کو دیتے ہیں. تو وہ گھر محلات سے افضل ہے, وہ گھر بڑے بڑے بنگلوں سے افضل ہے, کیونکہ اس گھر پہ ہمال تن لمحہ بلمحہ اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں. فرشتے بھی جھک جھک کے اس گھر کی زیارت کرتے ہیں کہ یہ یتیم کی پرورش ہو رہی ہے. تو کہاں یتیم کو دھکے دے جا رہے تھے اور کہاں یتیم کو عزت کی مسند پہ بٹھایا. اسلام تو اتنا حساس ہے, جہاں یتیم کھیل رہے ہوں, تمہارا بچہ بھی ان بچوں میں کھیل رہا ہو, تو حکم دیا گیا وہاں بیٹا کہہ کے اپنے بیٹے کو آواز نہیں دینی, اس کا نام لے کے آواز دینی. جی ہمارا بیٹا ہے, بیٹا کہہ کے پکارے تو حرج بھی کیا ہے. کہا نہیں, جب بچے اکٹھے کھیل رہے ہیں اور تمہارا بچہ بھی ان میں کھیل رہا ہے تو اپنے بیٹے کا نام تو تم نے کوئی رکھا ہے, اس نام سے پکارو. جناب بیٹا کہہ کے پکارے تو حرج کیا ہے. کہا تم نہیں جانتے, ہو سکتا ہے کوئی یتیم بچہ بھی کھیل رہا ہو, اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے اس کا کلیجہ چر جائے گا, اس کو اپنا باپ یاد آ جائے گا. بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے اظہار ملاطفت کرنے سے, محبت بڑے جملے بولنے سے منع کیا گیا ہے تاکہ جو ہے وہ بیوہ کو اپنا شوہر یاد آ جائے گا. غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش کرنے سے روکا گیا, بلکہ فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دو, تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور شوربے کی 1 پیالی ہمسایوں کے گھر بھی بھیج دو. ایسا کوئی دین ہو سکتا ہے جو دین آمنہ کے لال لے کر آئے ہیں؟ تو پھر ہم اس دین کو عملاً اپنی زندگیوں میں کیوں شامل نہیں کرتے؟ کیا حضور علیہ السلام کا دین اور حضور کی آمد, حضور کی ولادت طیبہ اس لیے تھی کہ ہم بہت بڑا ایک جلسہ کریں, ایک ریلی نکالیں اور سارا نظام کفر کا ہو؟ ہم اس لیے حضور تشریف لائے تھے کہ ہم ان کے نام کے جھنڈے اٹھائیں, نعرے لگائیں, لیکن ہماری عدالتوں میں کفر کا نظام ہو, جہالتوں کے مشتمل نظام ہو, ہمارے تھانے کچہریوں کا کلچر شریعت سے باغیانہ روش اختیار کرنے والا ہو, ہمارے ہاں جو ہے وہ بت ہوں, برادریوں کے کھڑے ہوں اور جاہلانہ رسوم کے ہم خوگر ہوں, اور صرف ہم ایک دن محفل میلاد کر کے حق ادا کر دیں. نہیں, پوری معاشرت کو بدلنا ہوگا, اپنی عادتوں کو بدلنا ہوگا, اپنے رویوں کو بدلنا ہوگا. حضور کی سیرت سنت کے سانچے میں اپنی نظام حکومت سے لے کر کے اپنی نجی زندگی تک, اپنی سیاست سے لے کر اپنے کاروبار تک اس ڈھالنا ہوگا حضور علیہ السلام کی سنت کے سانچے کے اندر. میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھے تم کون ہوتے ہو اور تم کہو جناب ہم مسلمان ہوتے ہیں, اور دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے, یہ دیکھو جو میرے سینے پہ بیج لگا ہے اس پہ عاشق رسول لکھا ہے. آپ فرمایا کرتے تھے صاحب نہ تجھے پوچھنے کی نوبت آئے نہ کسی کو بتانے کی ضرورت ہو, تمہاری وضاقتہ, تمہارا طرز زندگی, تمہارا انداز معاشرت, تمہارا رہن سہن, تمہاری عادتیں, تمہاری رسوم, تمہارے رواج, تمہاری تقویم, طرز زندگی ایسی ہو, انداز زیست ایسا ہو, تم دور سے چلے آ رہے ہو, لوگ کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے. ہمارے رویے بتائیں کہ ہم حضور کے نوکر ہیں, ہمارا طرز زندگی بتائے ہم حضور کے نوکر ہیں. ہمیں بتانے کی ضرورت نہ پڑے کہ ہم عاشق رسول ہوتے ہیں. جب میں عاشق رسول ہوں تو میرا اور دوسرے شخص کا وہ فرق ہونا چاہیے.
اگر میرے نام کے ساتھ عاشق رسول کا ٹائٹل لگا ہے اور میں دودھ دہی کی دکان ڈال کے بیٹھا ہوں تو لوگوں کو آنکھیں بند کر کے سودا لینا چاہیے کہ اس دودھ میں پانی نہیں ہوگا، اس لیے کہ عاشق رسول کی دکان ہے۔ میرے ساتھ کوئی رشتہ کرنا چاہتا ہے تو آنکھیں بند کر کے کرے کہ میری بیٹی کو اس گھر میں عزت ہی ملے گی کیونکہ یہ عاشق رسول کا گھر ہے۔ لیکن میں ٹائٹل یہاں عاشق رسول کا رکھتا ہوں اور میرا رویہ اور میرا کاروبار، میرا انداز، میرا طرز زیست اور ہے، تو پھر میں ان سے کیا اپنے آپ سے دھوکہ کر رہا ہوں، ان سے کیا اپنے آپ سے منافقت کر رہا ہوں۔ یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ رلو ایک باری۔ اپنے طرز زندگی کو ان کی محبت کے سانچے میں ڈھال لو، اور محبت تو یار کسی دنیا دار سے کر لی جائے، دنیا دار سے کسی کی محبت ہو جائے تو وہ اس کی بات نہیں ٹالتا، یہ تو خدا کے محبوب سے پیار ہے۔ دنیا کے کسی شخص سے عشق ہو جائے، محبت ہو جائے، بندہ کہتا ہے جان مار دوں گا تیرا حکم نہیں ٹالوں گا، اور جب آمنہ کے لال سے محبت ہے تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ان کی بات نہ مانیں؟ وہ کاہے کا عشق ہے، وہ کاہے کی محبت ہے کہ محبوب کی ایک بات نہیں ماننی۔ 5 نمازیں حضور آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے کے گئے اور ہم ایک بھی نہ پڑھے اور سب سے بڑے عاشق رسول ہم کہلائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے دعوے کی تصدیق ہمارے عمل سے ہوگی۔ اس لیے آؤ میں اور آپ اپنے عمل سے یہ فراہم کریں کہ ہم واقعی حضور کے غلام ہیں، واقعی ہم حضور کے نوکر ہیں، ہمارا طرز زیست بتائے کہ ہم حضور کے غلام ہیں۔ جو عاشق ہوتا ہے، جو محب ہوتا ہے، محبوب کا حکم تو بہت بڑی بات ہوتی ہے، وہ تو محبوب کی منشا کو بھی سمجھتا ہے، محبوب کے تیور کو بھی سمجھ لیتا ہے، محبوب کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ مدینہ المنورہ کی ایک گلی سے حضور گزرے، ایک ایسا مکان بن رہا تھا جو طرز تعمیر حضور کو پسند نہیں تھی۔ رکے، پوچھا یہ کس کا مکان ہے؟ کہا فلاں انصاری صحابی کا۔ حضور نے کچھ نہیں کہا، گزر گئے۔ کسی نے اس صحابی کو بتایا کہ حضور گزرے تھے، تیرے مکان کو دیکھا تھا، چہرے پر کوئی خوشی کے آثار نہیں آئے۔ انہوں نے کدال لیا اور اس مکان کو زمین کے برابر کر دیا، ڈھا ڈالا۔ 2-4 دن کے بعد آقا کریم کا دوبارہ گزران ہوا تو ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ فرمایا اس صحابی کو بلایا گیا، کہا میں گزرا تھا، تیرا مکان دیکھا تھا، آج کیا دیکھ رہا ہوں؟ یہ ملبے کا ڈھیر ہے۔ عرض کی حضور میں نے گرا دیا۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں۔ میں پاؤں سے لے کر سر تک دیکھوں، میرا کیا کیا حضور کو پسند نہیں۔ عقیقے سے لے کے ولیمے تک دیکھوں، میرا کیا کیا حضور کو پسند نہیں۔ گھریلو زندگی سے لے کر سیاسی زندگی تک دیکھوں، میرا کیا کیا حضور کو پسند نہیں۔ کاروبار سے لے کر کے معاشرتی زندگی تک دیکھوں، میرا کیا کیا حضور کو پسند نہیں، اور مجھے پتا ہے میرا کیا کیا انہیں پسند نہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا کیا کیا انہیں پسند نہیں ہے۔ تو جب ہمیں پتا ہے اور دعویٰ عشق بھی ہے تو پھر میاں یہ دھوکہ کسی اور کے ساتھ کیجئے، حضور کے ساتھ نہ کیجئے۔ ان سے جب پیار کیا ہے تو پھر پیار کی ریت نبھائیں۔ عاشق ہر کوئی آندہ پر عاشق بندہ مر کے، عاشق ہر کوئی آکھے پر عاشق بندہ مر کے، زہر پیالہ کوئی نہیں پیندا پر عاشق پیندا پر کے۔ جب عاشق ہے وہ تو محبوب کے ہاتھوں سے زہر بھی پی لے گا۔ میرے حضور تو زندگی دے رہے ہیں، میرے حضور تو جو اسلوب سکھا رہے ہیں وہ زندگی ہے، وہ حیات ہے، وہ تمہاری زندگی کا جمال ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، وہ تو حسن ہی حسن ہے، وہ تو جمال ہی جمال ہے۔ محبوب تو زہر بھی دے تو پی لو، لیکن یہ تو جمال دے رہے ہیں، یہ خوبصورتی دے رہے ہیں۔ تو آؤ ان پھولوں کو اٹھاؤ اور اپنے گلے کا ہار بناؤ، زینت زندگی بناؤ، اور رویے ایسے ہوں کہ ہم دور سے پہچانے جائیں کہ ہم حضور کے غلام ہیں۔ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر میں بھی کیا۔ اللہ اس کی برکت ہمیں اس صورت میں عطا فرمائے کہ ہماری زندگیاں حضور علیہ السلام کی سنت کے سانچے میں ڈل جائیں، ہمیں 5 گانا نماز کا نور نصیب ہو، اور حضور کی اطاعت کے دائرے میں زندگی بسر کرنے کا عزم کر کے اٹھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔